اپنے تمام مظلومین کو، میرے مظلومین کو اور ساتھ سے کو پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکم ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات بر محمد وآلہ اللہم صلی علی عزیزان محترم، ماہ رمضان کی فضیلتیں اور ماہ رمضان کی برکتوں کا مہینہ ہے، اسی سلسلے میں ہماری گفتگو بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے کام فضیلت ہیں، وہاں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا نے جہاں پر کچھ کام کرنے کو ہمیں کہا ہے اس مہینے میں، وہاں پر ایک کام جو ہے وہ صدقہ بھی ہے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَاءَكُمْ، یعنی صدقہ بھی جو ہے وہ فقراء کو دیں۔ عام دنوں میں بھی ہمیں صدقہ دینے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صدقہ دیں۔ ماہ رمضان میں جہاں پر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت جو ہے وہ ایک قرآن کے برابر، اسی طرح صدقہ بھی جو آپ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں وہ ایک صدقہ یا آپ کا 1 یورو یا ایک جو بھی کرنسی ہے یا جو بھی آپ دیتے ہیں وہ اس مہینے میں کئی برابر کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ صدقہ دیں۔ صدقے کے لیے بہرحال کہ ہم صدقہ نکالنا چاہیے، اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں، اپنے گھر کی سلامتی کا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو صدقہ ہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ ہے کہ ہم پہلے امام کی سلامتی کا نکالیں، اس کے بعد پھر اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں۔ صدقہ دینا کس کو چاہیے؟ فقراء، مسکین۔ جو اس کی شارٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سال کا اپنا پورا اینول جو اس کا ایکسپنس ہے اس کو وہ بیئر نہ کر پاتا ہو، وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ بہت سارے لوگ
بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور اگر آپ کو یہاں نہیں ملتا تو آپ کسی اور جو بھی آپ کے نیبر کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی غریب لوگ رہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ صدقہ پہنچائیں۔ آیات روایات بہت زیادہ صدقے کو دینے پر جو ہے وہ کہتی ہیں۔ صدقہ جو ہے روایات کی روشنی میں جب ہم دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ روایات بہت ساری ہیں اسی سلسلے میں۔ روایت مولا بالخنیس سے ہے، روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارش کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے باہر، وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے، گویا کہ وہ سو رہے تھے حالانکہ۔ تو اس نے سوائل نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد، یعنی میرے جو والد تھے امام باقر علیہ السلام، وہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے، پھر دوبارہ اسے دیتے تھے۔ کہتے تھے کیونکہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چوم کر جو ہے وہ اس کو دوں۔ یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہارے اپنے پاس ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں باقی رہ جائیں اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ وہ مہینہ ہے بھی ایسا ہے کہ مثلا آپ کہیں افطاری کروائیں، کہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر کا راشن دیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سیکریفائس دے رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا اپنا دسترخوان جو ہے اس پہ 8 9 10 چیزیں کھانے کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ ایک چیز بھی نہ ہو کھانے کی۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پر اپنے دسترخوان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کے ساتھ۔ اور فرق نہیں پڑتا کہ اگر انسان کے اپنے دسترخوان سے چیزیں کم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ ہم کسی اور کے دسترخوان کو، کھانے کی ٹیبل کو رونق دیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہی ایسا ہے کہ انسان محبتیں بانٹے، چیزیں بانٹے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پروردگار اسے ہر ایک چیز کے بدلے میں کئی حسنات عطا کرتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کیا تو امام نے کہا کہ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو۔ یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے اس سے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ صدقہ موت کو بھی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ جو بہرحال موت اس کے لیے ایک ٹائم پر 2 طرح کی بہرحال تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ایک طرح پر جہاں اس کی ہو تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان جب سفر پہ نکلے تو انسان صدقہ دے کر نکلے۔ کئی واقعات ہیں، کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے انسان نے صدقہ دیا اور جاتے وقت اسے دیر ہو گئی ٹریفک میں یا جاتے جاتے، لیکن جب وہ وہاں سے گزرا تو پتہ چلا وہاں حادثہ ہو چکا تھا۔ خوب یہ ہو سکتا ہے آپ اور میں توجہ نہیں کرتے، یہ ہماری زندگی میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے کہ ہم کس وجہ سے بعض اوقات بچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں بچہ گرتا ہے، بڑی بلندی سے گرے گا لیکن آپ دیکھیں اسے چوٹ نہیں لگتی، بچ جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کا صدقہ دیا ہوتا ہے، یقیناً آپ نے بعض اوقات اس کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ہوا۔ جب تک حادثہ ہوتا نہیں ہے ہم بچتے رہتے ہیں، اور حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ۔ یا آپ یہاں سے نیچے اتر رہے ہوں، آپ کا پاؤں ٹرن ہو جائے اور آپ گر جائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو یہاں پاؤں مڑ بھی سکتا تھا، لیکن آپ کتنے عرصے سے آ جا رہے ہیں، آپ کا کبھی پاؤں ٹرن ہی نہیں ہوا، تو آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ تو خدا ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے، اسی لیے تاکیبات نماز صبح میں
جو 100 دفعہ اسأل العافیہ کہ پروردگار میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں 100 دفعہ ہے انسان پڑھے. ہمارے استاد کہتے ہیں آیت اللہ تعالیٰ کہ 100 دفعہ کیوں ہے؟ وہ ایک دفعہ پڑھ لے آدمی، 2 دفعہ پڑھ لے آدمی. تو کہتے ہیں میں نے تفکر کیا، فکر کیا، تو میں نے دیکھا کہ پورے دن میں اتنی آفتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے 100 دفعہ بھی کم ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مثلا آفتیں کون سی ہیں. ہم تو اصل میں جب آفت آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن جب تک بچ رہے ہیں آفتوں سے تو ہمیں محسوس نہیں ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ یہ عافیت طلب کرے صبح. اور صدقہ نکالنے سے ویسے بھی انسان کے جو ہے وہ چہرے سے صبح نور نکلتا ہے اگر انسان صبح صبح صدقہ نکال دے. اور صدقہ صرف پیسہ نہیں ہے، صدقہ جو ہے وہ مومن کو دیکھ کر مسکرا بھی دینا صدقہ ہے. خوب آپ جب مسکرائیں، خوب یہ بھی ایک صدقہ ہے مومن کے لیے. آپ جو ہے وہ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے. ابھی کوئی آپ کے پاس آئے اور کوئی مشورہ مانگ رہا ہو، اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یا مثلا میں نہیں. روایات جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو، حتیٰ ایک کھجور دے دو. سے روایات ہیں کہ ایک سائل کو رد نہیں کرو. سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل آپ کے پاس پیسے کے لیے آیا ہو، سائل آپ کے پاس ایک ہیلپ کے لیے آیا ہو، ایک مشورے کے لیے آیا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ایک کال سے اس کا کوئی کام ہو جائے، آپ کے ایک کنیکشن سے اس کا کام ہو جائے. خوب یہ بھی جو ہے وہ مومن کے لیے صدقات ہیں، آپ کو یہ دینے چاہیے. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. بعض اوقات ہم اس کو اتنا ڈیٹیل سے اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں، مگر روایات اس کے اوپر بہت ہیں. بعض روایات ہیں کہ انسان صدقہ دیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے، لینے والا اوپر سے رہے. کیوں؟ کیونکہ صدقہ خداوند متعال کی طرف جا رہا ہے اور خدا کا ہاتھ اوپر ہے، نیچے ہو. اور آپ جب دیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، یعنی آپ ابھی سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دیا کریں، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو انہیں عادت ہو دینے کی. اگر آپ بھی بچا کے رکھیں گے تو یہ خود ساری زندگی بچا کے رکھے. اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ بچا تو کیا ہے، بقول شاعر کے کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا غریب لوگوں کا. تو کچھ بچتا تھوڑی ہے. بچتا اگر آپ نے بچایا بھی تو کیا بچایا. اصل تو وہ معنویت ہے، وہ اسپرچولیٹی ہے کہ جو آپ یہاں جمع کریں گے اور وہاں کیش کریں گے. تو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک نوٹ دیں خدا کی بارگاہ میں. خدا خود کہتا ہے میرے سے معاملہ کرو، میرے سے معاملات کرو. قرض الحسنہ جو ہے وہ خدا سے معاملہ ہے. اگر کوئی قرض مانگتا ہے جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ قرض جو ہے وہ اصل خدا سے معاملہ ہے. اور جب خدا کی راہ میں آپ دیتے ہیں چیریٹی، اس کے ثواب کم ہے. لیکن اگر آپ قرضہ دیتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے، اور وہ ایک کے کئی گنا آپ کو پلٹتا ہے. تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنی زندگی کے اندر. آپ ٹرائل کر کے دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے کسی کو 1000 دیا ہو تو انشاءاللہ وہ 70 گنا پلٹے گا آپ کی طرف. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی انویسٹمنٹ ہے. جو اچھا اکنومسٹ ہے وہ خدا سے معاملات کو صحیح کرتا ہے، نا کہ دنیا کے معاملات کو. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب یہ ویسے بھی فائنینشیل جو سچویشنز ہیں، اگر ہم صحیح طرح جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے اگر ہم اس طرح دیں تو کبھی بھی پیسہ کہیں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا. پیسہ ہمیشہ ڈسٹریبیوٹ رہے گا اور سوسائٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی. دیکھیں یہ ایک پریکٹس ہے، اس کی ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے. کیونکہ جب آخری زمانہ امام کی حکومت ہوگی تو وہاں پر اکنامکس بڑی بیلنسڈ ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بہت امیر آدمی ہے ایک بہت غریب آدمی، ایسا نہیں ہوگا. بیلنس ہے. تو ابھی سے ہم کیا اپنی کمیونٹی کو بیلنس کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بھی اوپر لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. کیا ہم دوسرے کو ہیلپ کر کے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آج ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں اس کام کو پریکٹس نہیں کر سکتے تو کل ہم امام کی حکومت میں کیا کریں گے. اگر آپ کو اکنامکس بنا دیا جائے، آپ کو کوئی ڈیوٹی دی جائے، آپ کو کوئی مینیجر بنایا جائے تو آپ کیا کریں گے. کیا میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، یا ہم سب زیادہ پروفٹ آ گیا تو کیا میں اپنے سب آرڈینیٹس میں اپنے کام کرنے والوں میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. خوب یہ
بہت مشکل ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا مال ہے، اصل میں جب وہ اپنا مال سمجھتا ہے تو پھر دینا مشکل ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ خدا کا مال ہے تو اپنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے، کو خوش ہو رہا ہے، تو اصل میں مال خدا کا ہے. تو جب آپ اس کو اس طرح سوچیں گے تو آپ کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ غنی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل غنی پروردگار ہے. انتم الفقراء الی اللہ. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب محتاج ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. انتم الفقراء. جب ہم سب ہی محتاج ہیں، ہم جتنا بھی جمع کر لیں، آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں نے دولتیں جمع کی، کتنے لوگوں نے کہا ہم مریں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن کہاں گیا سب ایک سانس کے محتاج ہے. یہاں سانس بند ہوئی، چینل آف، بس نیکسٹ جو ہے وہ کہیں اور سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب مختار ہیں. اصل میں تو اپنی زبان کا اختیار نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علامہ طباطبائی آخری وقت میں بھولنا شروع ہو گیا، حافظہ ویک ہو گیا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس سے انسان پتہ چلتا ہے انسان کتنا ضعیف ہے اصل میں. لیکن انسان اپنے ضعف کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف جو اس کے اندر ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. قرآن کافی جگہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مال سے انفاق کرو، پھر اپنے اولاد، پھر اپنی جان. لیکن اگر آج مال ہی نہیں نکل رہا تو کل آپ اولاد کہاں سے نکالیں گے؟ کل آپ جان کیسے دیں گے؟ جان تو سب سے پیاری ہے ویسے بھی انسان کو. تو یہ پریکٹس ہے کہ انسان پریکٹس کرے. یہ ساری باتیں دیکھیں درس میں سننے کی نہیں ہے. یہ مطلب میں نے درس پڑھا، آپ نے درس سنا، واہ جی واہ مزہ آیا، چلے گا نہیں. اس کو پریکٹیکل کریں اپنی زندگی میں. جب تک ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے، وہ سوسائٹی جس کا امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے کرنا ہے. میں اس کو نہیں مولانا اس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ نہیں دیتا. وہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کتنا دیتے ہیں آپ کا حساب کیا جائے گا. جس کی جتنی گنجائش ہے، جتنی ظرفیت ہے، اس سے چیزوں کو پھیلائے، گسترش کرے، معاملات کرے. عزیزان محترم، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سائل آیا، امام نے جو ہے وہ صدقہ و زکوٰۃ خیرات تھی، امام نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ اسے اپنی انگوٹھی دے دی. ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتا ہے جو اس کے پاس ہے. تو اور اپنا سب کچھ دے دیا اہل بیت نے. کتنے مانگنے والا ہے؟ سائل آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، درود بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے. امام نے اس کو گھر میں دیوار کے پیچھے سے دیا، سامنے نہیں آئے امام. پوچھا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوں. یعنی ایسے دے رہے ہیں امام. شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بہت روایت ہیں ایسے ائمہ کے ساتھ لوگ آئے اور ائمہ نے بانٹا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مثلا ہمارے پاس کم ہو جائے گا. نہیں کم ہوتا. وہ مشہور واقعہ کہ ایک سائل آتا ہے مسجد نبوی میں اور رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے اور مجھے اپنے راستے کے لیے سامان چاہیے، میں مسافر ہوں، مجھے یہ 2-3 چیزیں چاہیے. رسول خدا نے بولا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ. اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا. وہاں جا کر اس نے وہی کہا. بی بی ایک کپڑا لے کر آئی، ایک چادر لے کر آئی. تو جب اس کو دی اس نے کہا اس سے میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے. پھر بی بی دوبارہ گئی. بی بی ایک گلوبند جو ایک ہار سا تھا، ایک زیور سا تھا، بی بی نے وہ اس کو دیا. وہ لے کر دوبارہ مسجد آیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے دیا ہے کوئی اس کو جو یہ لے لے. اور تو حضرت عمار نے کہا رسول خدا سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار خرید لوں. کہا ہاں. اس بولا کتنے کا بیچو گے؟ کہا یہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے کھانا مل جائے، لباس مل جائے. ہونا ٹھیک ہے. اس سے وہ لیا اور اس کی جو ضرورت تھی اسے دے دیا. پھر وہ ہار انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ غلام کو کہ تمہیں بھی میں نے رسول کی خدمت میں دیا. وہ لے جا کر ہار اور وہ کہتے کہ مجھے بھیجا. انہوں نے واپس اس کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا. وہ گیا اور وہ ہار جو ہے وہ واپس ان کو دیا اور کہا کہ مجھے بھی کہا آپ کو
آزاد کیا غلام کو۔ غلام کیا کہتا ہے؟ کتنا پربرکت ہار تھا جس نے ایک مسافر کو کھانا کھلایا، لباس پہنایا، اس کو سفر کا سامان دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی کیا؟ یعنی جب آپ خدا کی راہ میں دے رہے ہیں تو کم نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ ہے، اور یہ تو ظاہر ہے۔ جو اس کی برکتیں ہوں گی، جو اس کی برکت ہوتی ہے، اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے بہرحال ہم تھوڑا اس طرف متوجہ ہوں عزیزان محترم، سنجیدہ لیں اپنی زندگی میں چیزوں کو کہ ہم کیا دے رہے ہیں خدا کی بارگاہ اور کہاں دے رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یعنی واقعاً صحیح آدمی کو ڈھونڈنا، صحیح جگہ پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلا انسان کا دائرہ اس کے قریب لوگ ہیں، اس کے بعد یہ نا انسان بعض اوقات مسجد میں چندہ دے رہا ہوتا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، سب بن رہا ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی رشتہ دار بھوکھا ہے، اس کا اپنا رشتہ دار پریشان ہے، اس کے اپنے شاید بہن بھائی مشکل میں ہو، لیکن وہ مسجد میں دے رہا ہے۔ نہیں، فی سبیل اللہ پانچویں لیئر ہے عزیزان محترمہ دینے کے لیے۔ پہلی لیئر آپ کا اپنا اقربا فیملی ہے، اس کے بعد پھر مسکین ہے، پھر آپ کے لوگ ہیں الگ الگ، پھر فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ ہے۔ آپ دیں، اچھا دیں، لیکن آپ اپنے اطراف میں بھی تو لوگوں کو دیکھیں۔ وہ بہت مشہور جملہ ہے نا کہ مزاروں پہ چادریں انسان چڑھا رہا ہے مگر شہر کے لوگ جو ہے وہ بے لباس گھوم رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ یہ توجہ کرے کہ کہاں ایک ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ضرورتیں مختلف ہیں، ہر کمیونٹی کی، ہر سوسائٹی کی ایک الگ ضرورت ہے، شاید ہم اس طرف توجہ دیں۔ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ دوسری چیزیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غریب کی مدد کرتے، بہت سارے اس کا جو ڈایامیٹر ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کس چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کون سی چیز میں آنے والی جنریشن کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ کتنا جمع کیا ہے اپنے لیے؟ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کتنا دیا؟ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو مثلا جو بزرگ ہیں ان کو جی فلانے مولانا بہت اچھے لگتے ہیں، خوب آپ اپنے لیے بلا لیا، خوب جس جنریشن کے لیے کیا سوچا آپ نے، اس کے لیے کیا ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، یا اس کو کوئی چیز فائدہ دے گی یا نہیں دے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے انویسٹمنٹ کریں، اور صرف اس میں نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ وقت آگے رہا تو، اور یہی کہتے کہتے وقت گزر جائے گا اور وقت نہیں آئے گا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان ہے انشاءاللہ۔ بہرحال کل میں نے وہ قیامت اور برزخ کی باتیں کی تو کچھ لوگ گھبرا گئے، مجھے کہنے لگے ایسا پھر ہم تو ڈرائے رہے مولانا۔ آپ نہیں، ڈرانا نہیں ہے۔ دیکھیں پروردگار قرآن میں انبیاء کو کہتا ہے بشیر اور نذیر۔ بشیر یعنی بشارت دینے والا، یعنی خوشخبری، گڈ نیوز، اور نذیر یعنی تھوڑا خوف، تھوڑا ڈرانا، تاکہ انسان دیکھیں اگر روڈ پہ سگنل نہ ہو تو آپ تو چلتے جائیں گے اور پتہ نہیں حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ریڈ لائٹ بھی ہے، یلو بھی ہے تاکہ سٹارٹ کریں دوبارہ، اور گرین ہے دوبارہ نکل جائے۔ یہ زندگی میں ضروری ہے یہ سگنل۔ اگر یہ سگنلز نہ ہوں زندگی میں تو ہم حادثے بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ڈرائیں بھی صحیح اور تھوڑا امید بھی دیں۔ تو میں تھوڑی سی امید آپ کو دیتا ہوں۔ امید تو خداوند متعال نہیں ہمیں سب کو دی ہوئی ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے استاد آیت اللہ تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جو ماہ رمضان ہے وہ ایک نفحات، یعنی خدا کی جو لطیف رحمت کی ہوا ہے، رمضان ان میں سے ایک ہے کہ جس میں رحمت کی ایک ہوا چلتی ہے۔ یعنی خدا رحمان ہے۔ خود میں مایوس نہ ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ خود میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے کوتاہی ہو گئی۔ انسان ہے، غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن رحمت جو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہ ہو۔ مولا متقیان بھی ارشاد فرماتے ہیں
کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، غالباً 7ویں امام یا 8ویں امام کے دور میں تھا، کہ جو وہ شخص کہتا ہے میں گیا اس کے پاس تو دیکھا وہ افطار کر رہا ہے۔ کہتا ہے روزہ ہے، روزہ تم نے توڑ دیا؟ کہتا ہے میرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے پہلے 60 بنی ہاشم کو جو ہے وہ مارا ہے میں نے، اور میرے روزے کا کیا فائدہ؟ تو وہ شخص جب امام کے میں گیا تو امام کہتے ہیں کہ وہ مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو خدا اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے خدا سب کو معاف کر سکتا ہے، خدا سوالات ہوئے انسان نے یہ کیا ہو خدا معاف کر دے گا، یہ کیا ہو خدا معاف کر دے گا، خدا رحمان ہے۔ لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آ جاتا ہے، اور آج کل یہ مشکلات ہمارے ہاں ہیں تھوڑا لبرل اسلام کے چکر میں، سیکولر اسلام کے چکر میں، خوب تو پھر یزید کو بھی خدا معاف کر دے گا؟ نہیں، اس کے لیے سٹیٹمنٹ ڈائریکٹ ہے کہ پروردگار امام حسین کے قاتلوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں توبہ کرے تو معاف ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی غلطیاں گناہ ہیں جو انسان کو توبہ کی توفیق دیتی ہی نہیں ہے۔ تو جب توبہ کرے گا تو انسان معاف ہوگا۔ تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ خدا رحمان ہے سب کو معاف کر دے، خدا اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی آج کل شبہات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ بہتر ہے ہم آگے کی طرف فوکس کریں۔ بعض اوقات لوگ سوال بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق نہ حال سے ہے نہ آئندہ سے ہے۔ بہت سی چیزیں ماضی کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے شاید آپ کو بہت فائدہ نہ ہو، تو بہتر ہے ہمیں سوال بھی ایسے کرنے چاہیے جس سے مجھے خود کو بھی فائدہ ہو اور میرے آنے والے۔ رحمت الہی جو ہے وہ بہت مشہور واقعہ ہے ایک عابد کا کہ شیطان بہت پریشان تھے اس کی عبادت سے، اور اس کو کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے اس کو بہکائیں، لیکن نہیں اس کو عبادت سے ہٹا پاتے تھے۔ عبادت، نماز، پریچنگ، پریئر، صلات اتنا زیادہ تھا، تو ایک شیطان نے بولا کہ میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں۔ وہ گیا اس کے پاس اور وہ 2 برابر عبادت کرتا تھا۔ جب کئی دن دیکھا اس نے کہ یہ 2 ٹائم زیادہ میرے سے عبادت کرتا ہے اور میں اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ میرے سے زیادہ کیسے کرتا ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ یہ کیسے کرتے ہو؟ اس نے بولا ایک راز ہے۔ اس نے بولا کیا راز ہے؟ کہہ رہا میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کرنے کے بعد جب بھی مجھے گناہ یاد آتا ہے تو میری عبادت میں انرجی آ جاتی ہے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی پھر یہ گناہ کہاں سے؟ اس نے بولا ابھی فلانی خاتون ہے ان کے پاس۔ اب یہ عابد کو اس نے دھوکہ دے دیا، یہ چلا گیا، اس خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب اس نے دیکھا تو اس نے بولا یہ تو عابد ہے، اتنا عبادت کو آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے؟ کہہ رہا ایسا 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 ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ اگر آپ یہ غلطی کریں اور آپ کو دوبارہ توفیق ہی نہ ہو توبہ کرنے کی، آپ کو موقع ہی نہ ملے، زندگی آپ کو موقع نہ دے، اور کہا کہ جس نے یہ آپ کو بھیجا ہے وہ شیطان ہے، اس کا یقین کرنے کے لیے آپ بے شک چلے جائیں اور جا کر دیکھ لیں، وہ فرار کر جائے گا۔ عابد شرمندہ ہوا، واپس جا کے دیکھا تو بھاگا۔ لیکن وہ عورت جو کہ گناہگار تھی، غلط عورت تھی، اس کا اسی رات کو انتقال ہو گیا، اور اس وقت جو نبی تھے اس کو پروردگار نے وحی نازل کی کہ جاؤ ایک عبادت گزار، ایک توبہ کرنے والی خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک شخص کو گناہ سے بچایا۔ چاہے ساری زندگی غلطی کرتی رہی لیکن آخری ٹائم پر تو ہمیں عزیزان محترم ہم یہ نہ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میری زندگی گزر گئی، مولانا ابھی کہاں خدا معاف کرے گا۔ اچھا، یہ شیطان وسوسے کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے زندگی میں یہ کیا۔ یہ شیطان ہے جو وسوسے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کر لیں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ ریپیٹنس ہے، برگشت ہے۔ توبہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم خدا نے اپنی زندگی میں جا رہے تھے، آپ اپنے گھر سے نکلے یہاں امام بارگاہ آنے کے لیے، آپ غلط ہو گئے، آپ غلط رستے پہ چلے گئے، آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلط ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یو ٹرن لے لیا اور واپس اپنے۔ توبہ یہی ہے کہ ہم اصل میں اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں صراط مستقیم پہ واپس لے آتا ہے، اور اسی پر ہم اگر مر جائیں گے عزیزان محترم کامیاب ہے۔ تو ہم مایوس نہ ہوں، توبہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ انسان استغفار کرے اپنی زندگی کے اندر، اور
کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور ان کے دروازے جو ہے وہ خدا نے کھول لیے۔ بعض اوقات انسان ایک غلطی کو جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے، عبادت کا، اس لیے روایت ہے کہ استغفار توبہ کرنے والے کے جو گریہ ہے وہ عبادت، بعض ایک ایسے آدمی کی عبادت سے زیادہ خدا بہتر سمجھتا ہے اس کو کہ انسان استغفار کر رہا ہے، اور اس کو اپنے وجود سے محسوس کرے، اپنی غلطی کو انسان پشیمان ہو خدا کی بارگاہ میں۔ دیکھیں اس لیے تو ماہ رمضان ہے، یہ شاید آپ کو عام دنوں میں موقع انسان کو نہیں ملتا ہے، انسان عام دنوں میں اتنا مصروف ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں گئی۔ رمضان میں کم از کم ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ دعائیں کھولیں، اور ان دعاؤں میں دیکھیں کہ پروردگار، جہاں دعا ہے ابو حمزہ عثمالی کے اندر امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار مجھے اس دنیا میں کہ تو میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، مجھے اس دنیا میں تیری ستاریت کی، تیرے چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ خود بولے گی، ہاتھ خود بولے گا، زبان خود۔ ابھی تو دیکھیں، ابھی آپ کو جو میں نظر آ رہا ہوں، آپ کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے؟ ابھی تو میں اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن خدا جانتا ہے قیامت میں یہ سب جو اندر ہوگا باہر آ جائے گا۔ تو وہاں امام کہتے ہیں پروردگار وہاں تو مجھے شرمندہ نہ کر لوگوں کے آگے۔ کتنا انسان شرمندہ ہوگا وہاں پہ؟ تو بہتر ہے کہ انسان اسی دنیا میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور اپنا آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ عزیزان محترم، دعاؤں کو، ترجموں کو دل سے پڑھیں اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے۔ خدا نے کتنے بڑے بڑے لوگوں، کتنے غلطی کرنے والے لوگ تھے، ایک جملوں سے، ایک قرآن کی آیتوں سے پلٹا دیا۔ بشر حافی کے بہرحال آج ہم اوپر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوب 7ویں امام کا مشہور واقعہ ہے، امام گزر رہے تھے اس کی گلی سے تو دیکھا اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کنیز باہر کچرا رکھنے آئی تو امام نے پوچھا کہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو کہا مولا آزاد کا گھر ہے۔ کہا اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ اندر گئی پوچھا دیر کیوں ہے؟ کہا امام تھے، انہوں نے بولا کہ یہ غلام کا گھر ہے کہ آزاد کا گھر ہے؟ میں نے کہا آزاد کا۔ کہا غلام کا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ سننا تھا، وہ ننگے پاؤں میں کچھ نہیں تھا، بھاگا امام کے پیچھے اور امام کو جا کر گلی کے کونے پہ جا کر امام کو معافی مانگی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، اور وہ اسی حالت میں ساری زندگی رہا اور خدا کی بارگاہ میں اولیاء خدا بن گیا۔ کیوں؟ ایک جملہ انسان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، اور یہی انسان، کوئی ایک کام انسان کو بچا سکتا ہے۔ آیت اللہ مجتہدی ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ظالم تھا، بہت سخت شخص تھا، بہت ظالم تھا، لیکن ایک دن گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جانور، کتا جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو اس کے لیے گوشت لے کر اس کو کھلایا، اور اس دکاندار کو کہا کہ یہ میں پیسے دیتا ہوں، اس کو کئی 40 دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہنا، اور نہیں کھلایا تو اس کو کہتے تمہیں میرا پتہ ہے کہ پھر میں کیا کروں گا، تو وہ کھلاتا رہا۔ لیکن کیا ہوا، ایک دن اس نے کہیں جانا تھا کھانے پہ، وہ کچھ وجوہات بنی، وہاں نہیں گیا، کہیں اور چلا گیا۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امام اس کی خواب میں آیا اور اسے کہا کہ تم آج اگر وہاں جاتے تو تمہیں زہر دے دیا جاتا، کیونکہ تم نے وہ نیک کام کیا تھا، اس کی وجہ سے خدا نے تمہیں بچا لیا، اور تمہیں جلد زیارت نصیب ہوگی کربلا کی، اور تم وہیں مر جاؤ گے جا کے۔ یعنی اس نے پھر اٹھا، اس نے توبہ کی۔ یعنی ایک نیک کام انسان کا نہیں پتہ، عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا، اس لیے کہا جاتا ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں خدا کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ یہی نیکی آپ کو بچا لے گی۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ کے کریں، کیوں؟ یہی گناہ پھنسا دے گا۔ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، نا، خدا گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے، گناہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ اس رحمان کے، بعض اوقات ہماری بیٹیاں
بچیاں بعض اوقات حجاب صحیح نہیں کرتی ہیں، بال نہ، اصل میں یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے، اصل میں آپ اسلام جو خدا نے حکم دیا اس کے مقابلے میں آپ آئی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ کسی لوگوں سے نہیں ہے. اگر آپ انسان حجاب کا خیال نہیں کر رہا یا کچھ نہیں کر رہا، اصل یہ خدا نے حکم دیا ڈھانپو اور ہم نہیں ڈھانپ رہے، تو یعنی کس کے مقابلے میں، کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ توجہ کریں کہ کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، چیز کس کے مقابلے میں انجام دی جا رہی ہے، چیز وہاں اثر کرتی ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا کام انسان کو، ایک چھوٹے شخص کو خدا اس کو اتنا مقرب کر لیتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. عزیزان محترم، راوی بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پوسٹ یعنی بلیک حبشی غلام ہے، لگتا غلام ہے، کہ اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو خاک پہ رکھا اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں اپنے چہرے کو خاک سے نہیں اٹھاؤں گا. یہ اس نے کہنا تھا، بارش شروع ہو گئی. راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہ جس کی ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے بارش ہو گئی؟ کہہ رہا میں نے اس کا پیچھا کیا مدینہ میں، تو وہ کوچے بنی ہاشم میں گیا اور وہ چھٹے امام کے جو گھوڑوں کو سنبھالنے والا وہ غلام تھا. یعنی ان کے غلام ایسے تھے جو خدا کی بارگاہ میں اتنے بڑے تھے. ہم چھوٹا بڑا نہیں ہے، خوب بات اندر سے ہے کہ خدا سے معاملہ کیا ہے ہم خدا سے کیا معاملات کر رہے ہیں. خوب غلطی ہو گئی، رحمان ہے، چھوٹا سا دیا، کم دیا، خدا تیری خاطر دیا ہے. یعنی یہ رمضان دیکھیں، ہمیں رمضان ساری طرف سے گھوم پھر کے آپ کو خدا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں چاہتا. اور کیا چاہیے خدا کو؟ مجھے بتائیں، ہم خدا کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اپنا تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. جو کچھ ہمارے پاس ہے سب خدا نے دیا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسی کو تم بہانوں سے تم میرے نام پر، مجھے نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے یہ میرے لوگوں کو دے دو. بہانوں سے، وہ بہانے ہیں، یہ سب یہ بہانہ ہے. ایک کھجور سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، خوب یہ بہانہ ہے. جب رسول خدا نے خطبہ دیا، کہا کہ جو اس رمضان میں افطار کرائے گا اس کو جو ہے وہ جہنم کی آگ، تو ظاہر ہے اس زمانے میں اتنا نہیں تھا، تو ان کا یا رسول اللہ ہم تو نہیں کرا سکتے اتنا، کھجور بھی دینا بعض لوگوں کے لیے مشکل تھا، بولا آدھی کھجور بھی نہیں. تو کہا پانی دلا دو، پانی پلا دو، کسی کو پانی پلا کر بھی افطار کرا دو تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کبھی سوچا یہ کیا ہے؟ ایسے یہ بہانے ہیں. خدا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ کسی طریقے سے آئے میرے پاس. خدا حدیث قدسی عزیزان محترم، خدا جب کوئی بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے، اس کو خدا نے بیان کیا ہے کہ خدا کو کیسا ہوتا ہے. خدا ظاہر ہے ہماری طرح وہ انسان تو ہے نہیں جو فیلنگ ہے، لیکن بہرحال خدا کی بارگاہ میں مراتب ہیں، درجات ہیں، چیزیں ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک شخص ریگستان میں اپنا رستہ بھول گیا ہو، اس کا سامان، اس کی ساری چیزیں، اس کا سواری، اس کا گھوڑا اس سے دور ہو گیا ہو، اور یہ دھوپ میں، گرمی میں، پیاس میں، شدت میں اتنا تھکا ہو کہ یہ گر کے بے ہوش ہو گیا ہو، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ اس کا سامان اس کے سامنے ہے، تو کہا اس وقت اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کہا جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، یعنی یہ ہے خدا، رحمان ہے، رحیم ہے، جس نے ہمیں بنایا وہ ہم پہ ظلم کرے گا. ایک ماں جس کا بچہ جتنا بھی بدتمیز کیوں نہ ہو، لیکن ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ آخر میں گلے ہی لگاتی ہے اس کو. خدا کہتا ہے میں تو 70 گنا سے 70 گنا تو کوانٹٹی ہے،
یا وہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے وہ جتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو وہ تو اپنے بندے کا منتظر ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے اور آپ لذت کو محسوس کریں. اللہم انی اسألک ببہائک وکل. آپ دعا پڑھیں, آپ جملے سنیں, آپ ان کا ترجمہ دیکھیں کہ کیا انسان کس لذت سے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. یعنی آپ یقین کریں عزیزان محترم, یہ ماہ رمضان کے علاوہ یہ فیلنگ نہیں آ سکتی ہیں. یہ یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ اس مہینے کی ہر دن اور رات افضل ہیں, ہر گھنٹہ افضل ہے, اس کی ہر ساعتیں افضل ہیں. یہ فیلنگ آپ کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملیں گی. یہ جو آپ رات کو بیٹھ کر کوئی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اگر آپ ذرا سا دعا پڑھ دیں, ترجمہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, وہ جو آپ کو ملے گا آپ یقین کریں آپ کو خود محسوس. دیکھیں میں جتنی بھی آپ کو سٹوریاں سنا دوں, جب تک آپ خود محسوس نہیں کریں گے آپ کو خود کو محسوس نہیں ہوگا. میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کو سٹوریاں سناؤں, یا میں اس لیے آپ کو کہ آپ ذرا سا خود محسوس کریں. جب آپ خود محسوس کریں گے تو آپ خود عبودیت اور بندگی کے کمالات پہ پہنچیں گے. جب آپ خود کمال پہ پہنچیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میری کیا ڈیوٹی ہے, میرا کیا وظیفہ ہے اس وقت میں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں جس ملک میں مشکلات کی حالت میں پروردگار ان سب کو جلد سے جلد ان مشکلات سے دوری فرما. جو بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد کامیابی عطا فرما. جہاں بھی رمضان میں مومنین پر مسلمانوں پر مشکلات ہیں, قوموں میں جہاں پر ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کو مشکلات ہیں, پروردگار جلد سے جلد ان کی مشکلات کو دور فرما. انہیں بھی اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ صحیح طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. ہم پر پروردگار اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں معاف فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بر محمد و آل محمد.